بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ 2024-2025 کا بجٹ گزشتہ دن پاس کیا گیا ہے۔ پرائے دسے گا کہ چھوٹی جی گلاں دسنیاں کیونکہ زیادہ جڑیاں نے وہ سمجھ نہیں آتی، دیسی انداز دسنا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہڑی چیزیں سستیاں ہو رہی ہیں اور کہڑی چیزیں مہنگیاں ہو رہی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ کئی لوگ جو ہیں چھپے ہوئے تھے وہ بول نہیں رہے تھے، ہن انہوں نے بھی پتہ چل گیا کہ ہوا چلنے لگ گئی ہے مفاہمت کی، تو وہ بھی کود دے نے جناب، یہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ اور باقی بری خبر یہ ہے کہ جو سائفر کیس تھا اس کو چیلنج کر دیا گیا کورٹ میں، جو کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی رہائی سائفر سے تھی۔ اچھا، اور تیسرا سب سے بڑی بات کہ مارگلا ہلز نیشنل پارک سے تمام کمرشل سرگرمیاں ختم کر دیتی گئی ہیں۔ جو اکثر لوگ سارے برا آتے ہیں منال ریسٹورینٹ کے اتنے کھانا کھان واسطے، روٹی کھان واسطے، گزشتہ دن میں بھی براؤں لے گیا ہوا جناب، وہ فی الحال ہو گیا بند۔ اور 3 مہینے اندر اندر انہوں نے کہا جی یہ نیشنل پارک ہے، اس میں کسی قسم کا ہوٹل نہیں نظر آنا چاہیے، گرینری تباہ ہو رہی ہے۔ یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس وجہ سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ جنگلات میں آپ کو پتہ ہے مارگلا ہلز میں اکثر آگ لگ جاتی ہے۔ اسی طرح کی اور ملی جلی خبریں آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ایسا کریں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والا ویلاگ جو ہے وہ آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ اچھا، بات سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جو سائفر ہے بانی پی جی شاہ اور شاہ محمود قریشی کی بریت سپریم کورٹ میں جناب چیلنج ہو گئی ہے، اور اس حوالے سے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ایف آئی اے نے درخواست سے میں موقف اپنایا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ظاہر نہیں کرتا کہ کن بنیادوں پر ملزمان کو بری کیا گیا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے میں ظاہر نہیں ہوتا کہ پروسیکیوشن کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ درخواست گزار جو درخواست میں کہا گیا ایف آئی اے کی طرف سے، ہائی کورٹ نے پروسیکیوشن کے ثبوتوں کو اہمیت نہیں دی۔ سائفر کیس میں 3 جون کو رہائی کا ہائی کورٹ کا جو 3 جون کو فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ 3 جون کو آپ کا پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس اڑاتا سی فی الحال، لیکن ایف آئی اے نے کہا کہ اس پہ فوری طور پہ چیلنج کر دیا ہے اور سپریم کورٹ میں کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 جون کا سائفر والا فیصلہ۔ اور ایف آئی اے نے کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے 1923 کے تحت اسپیشل جج کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر نہیں کی جا سکتی۔ ٹرائل کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے تعاون نہیں کیا۔ ٹرائل کورٹ نے ملزمان کی جانب سے 65 درخواستوں پر سماعت اور فیصلہ کیا۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس جو بری کرتا سی سارے دونوں فی الحال بڑی خوشیاں منا رہے سن، لیکن وہ فی الحال ہو گیا جی پراؤ چیلنج۔ سائفر سے آگے چلیں تو بات ہوتی ہے جو کیس تھا، پرسنل کیس تھا، جو آپ کو پتہ ہے کہ عدت کیس۔ اس حوالے سے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر ایک بڑا ذرا حکم جاری کیتا ہے، اور انہوں نے کیا کہ عدت کیس اپیلوں پر 1 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں ہم، اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدت کیس میں تحریری فیصلہ جو ہے جناب وہ جاری کیا، اور عدالت عالیہ نے کہا کہ عدت کیس میں سزا معطلی درخواستوں پر 10 ورکنگ ڈیز کے یعنی کہ دنوں میں جو ہے فیصلہ کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے 8 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ فیصلہ سنانے کے دن کیس دوسری عدالت منتقلی کا ریفرنس یہاں بھیجا گیا۔ نئے جج دوبارہ نئے سرے سے اپیلوں پر سماعت کریں گے۔ ایسی پہلے کہہ رہے سن بھائی نئے سرے تو چلے گا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ممبر انسپیکشن ٹیم کو ایڈیشنل سیشن جج رپورٹ بھی جمع کرائیں۔ دیکھیے یہ وہ بات تھی، یہ کوئی وہ اس میں نہیں تھی، لیکن یہ اتنی کو تھی کہ جناب اسی لیے مانیکا کی پہلے درخواست مسترد ہو گئی تھی، پھر وہ جو روڑا پہ گیا، لڑائی پہ گئی، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو کیس ہے وہ نویں سرے تو چلے گا۔
جنی محنت ہوئی سی بھاجی وہ ضائع تو نہ میں سیرت. اچھا میں آپ کو ایک بات کہہ رہا تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کئی لوگ اب بولنا شروع ہو گئے ہیں, مثلاً پتا ہے تمہیں جناب, دسنا ضروری ہے, اگر کہیں نہیں تو میں دس دینا. عوامی مسلم لیگ کا نام لیتے شیخ رشید کا نام آتا. شیخ رشید صاحب نا بجٹ دے بولے نے, انہوں نے کہا شہباز شریف نے 38 کھرب کا اضافی بجٹ پیش کیا. بولنا شروع ہو گئے نے, پہلے چپ ہو گئے, بیچارے بڑے روندے رہ گئے, پریشان رہے نے. شہباز شریف نے جنہوں نے کہا 38 کھرب اضافی جو بجٹ ہے وہ انہوں نے کہا جی کہا, وہ بھی اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سے شیخ رشید جناب پیش ہوئے سن. شیخ رشید کہنا ہے کہ غریب پہلے سے مرا ہوا تھا. تو انہوں نے دیکھو غریب بنا سیاستدان بڑی گیما کر دے نے, اسے مزید مشکل میں ڈال دیا گیا. انہوں نے کہا اس بجٹ کو غریب دشمن بجٹ سمجھتا ہوں, یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے ہی آئی ایم ایف کا بجٹ شیخ صاحب, یہ تو ساروں کو پتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت بجٹ پیش کرتی ہے تو اپوزیشن نے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ عوام دشمن بجٹ. اور انہوں نے کہا کہ مجھ پر ابھی 19 کیس باقی ہیں. 19 شہباز گل نے میرے کیس میں مدد کی, اس کے بھائی کو بھی گرفتار کیا گیا. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ یعنی شیخ رشید صاحب کا مزید کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو گرفتار کرنے سے صورتحال اور خراب ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 مہینے تک غریب مزید مشکل میں چلا جائے گا. پیپل پارٹی کا امتحان ہے کہ وہ کیا کردار ادا کرتی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ووٹ نہیں دیتی تو حکومت کے ساتھ عوام کی ساری ہمدردی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بجٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بجٹ کے حوالے سے زیادہ تر تو خیر بری خبریں اور اچھی خبریں کم ہیں. بری خبریں یہ ہیں کہ ٹیکس لگاتے ہیں ٹھوک کے, سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں اور 20 سے 25%, لیکن ٹیکس جو ہیں جو 50,000 تک منتھلی کماتا ہے اس پہ تو کوئی ٹیکس نہیں ہے. 50,000 سے زیادہ منتھلی کمانے والے جو لوگ ہیں جو جاب والے ہیں ان کو جناب ٹیکس 20% ٹھوک دیتا گیا. اور باقی یہ کہ پنجاب اسمبلی کا بجٹ پیش کیا گیا اور 5,446 ارب روپے کا پنجاب اسمبلی میں بجٹ پیش کیا گیا. بہت لمبا چوڑا ہے اور میں اس میں موٹی سی بات بتا دیتا ہوں. تنخواہوں میں 20 سے 25%, پینشن میں 15% اضافہ ہوا ہے اور تعلیم کے لیے کوئی 70 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ لیپ ٹاپ سکیم دوبارہ شروع کی جائے گی. باقی ایک اور بات ہے کہ 100 جو یونٹ استعمال کرتے ہیں بجلی لوگ, ان کو سولر جو سسٹم ہے اس کی فراہمی مفت کی جائے گی. اور ملکی طرح کا سب سے بڑا کسان دوست پیکج متعارف کروا رہے ہیں اور 2 ارب کی لاگت سے لائف سٹاک کارڈ کا اجرا کیا جائے گا. دیہی علاقے میں کسانوں کو ڈیری فارمنگ کے لیے آسان اقساط پر قرضے دیے جا رہے ہیں. اپوزیشن سے درخواست ہے کہ اس بجٹ کو تحمل سے سنیں. یہ جناب آج پیش کیا مجتبیٰ شجاع الرحمان نے پنجاب اسمبلی میں پنجاب کا بجٹ, تو اس لیے انہوں نے جناب کافی کچھ کہا. میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آج کی صورتحال جو تھی پنجاب اسمبلی کی. اپوزیشن ارکان کے اسپیکر ڈائس کے سامنے بہت سارے نعرے مارے انہوں نے. پیپلز پارٹی کے اراکین جو پنجاب اسمبلی ایوان سے غیر حاضر تھے اور پی پی کا جو بجٹ اجلاس میں علامتی طور پر شرکت کا فیصلہ پھر بعد میں ہو گیا. صحافیوں کا حد کے عزت قانون کے خلاف احتجاجاً صحافیوں نے جناب کی تھا واک آؤٹ. عوام پر کوئی ٹیکس نہیں لگا رہے مریم نواز نے جناب کیا, اور پنجاب کابینہ نے 5,446 ارب روپے کی بجٹ کی منظوری جناب دیتی دے. یہ میں نے کہا آپ کو میں بتا دوں کہ بجٹ کے اثرات جو ہوتے ہیں نا وہ ویسے آتے ہی 2 مہینے بعد ہیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بجٹ جو ہے وہ کیسا کیا چیزیں مہنگی, پہلے کوئی نہیں پتہ چل رہا ہوتا لوگوں کو. ٹھیک ہے نا سر. تو میں نے کہا, اور دوسرا یہ ہے کہ جو امپورٹ کرنے والی گاڑیاں ہیں جو وفاقی بجٹ میں دیکھ رہا تھا, جو امپورٹ کرتے ہیں گاڑیاں, لگژری گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں اور وہ جو مہنگی والی ہیں ان پہ جناب وہ ہو جائیں گی مزید مہنگی. پیٹرول کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے. تھوڑا اپرادھ دس رہا ہے کہ 7-8 روپے 9 روپے تک ہے, لیکن اس سے پہلے 7 یا 8 روپے پر لیٹر پیٹرول جو جناب ہے یکم نو سستا ہو رہا ہے. کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں کہ سستی ہو رہی ہیں اور زیادہ تر جو انہوں نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں وہ جناب صرف اس پہ ہے کہ جناب لوگوں ٹھوک کے ٹیکس لایا جائے. یہ میں آپ کو نئے ٹیکس عائد ہونے سے دوسرے جو پراپرٹی کے جو کاروبار ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے. ٹیکس ہے, سیمنٹ بھی مہنگا ہو رہا ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں. تعمیراتی جو سامان ہے یہ بہرحال ہو جانا ہے مہنگا.
تو بجٹ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ IMF نے بجٹ بنایا، ان کی شرائط ہے جو پوری کرنی ہے انہوں نے، اور ابھی تو ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے پاکستان قرضے ہی لیتا ہوا آ رہا ہے، تو قرضے ہی چل رہے ہیں اب IMF کے مطابق، شروع سے بجٹ ہمارا IMF کی شرائط کے مطابق ہی ہوتا تھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، تو وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ شاید خرد و نوش کی قیمتیں بھی آپ کو پتہ ہے IMF ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے پاکستان میں، فی الحال جیسے انہوں کو قرضے لے کے کھا رہے ہیں، تو یہ باقی ساری باتیں ہوتی ہیں ہوائی، یہ اپوزیشن ہمیشہ سے ہر بجٹ پہ چیختی ہے، لیکن یہ جو بجٹ ہے جناب ٹیکسز دی برمار ہے جڑے سیلری والے لوگ نے، باقی سکٹاں مہنگیاں ہو جائیں گیا، سیمنٹ مہنگا ہو جائے گا، سری تعمیراتی سامان جتنا بھی جناب وہ بھی مہنگا ہو جائے گا، اور سولر پینل جو ہیں وہ بہرحال پاکستان میں وہ کہتے ہیں بنیں گے وہ سستے ہو جائیں گے، تو پٹرول بہرحال سستا ہو جائے گا، تو یہ ہے کچھ تنخواہیں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی 20-25% تنخواہیں بہرحال بڑھی ہیں، اور باقی جو ہیں 15-20% ٹیکسز جو ہیں وہ جو گورنمنٹ کی علاوہ جو سیمی گورنمنٹ یا دوسرے جو لوگ پرائیویٹ کمپنیز میں جاب کرتے ہیں انہوں نے ٹیکسز جناب زیادہ کٹیا جائے گا، یہ میں آپ کو فوری طور پہ دوں بتا، ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک ہے، بس نہیں کافی پھر لمبا ہے دیکھنا نہیں، باقی پھر میں اگلے ویلاگ میں گفتگو کروں گا، اللہ حافظ۔